السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سورہ بقرہ کا دوسرے پارے کا تسلسل ہے، یہ 150ویں آیت کا کنٹینیوس ہے۔ ہم کو کس قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوروں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے خدا کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ شہر بابل 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی۔ پھر سے ایک بار سنیے، شروع سے بیان کر رہی ہوں۔ ہم کس قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوروں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے خدا کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم، تو ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ ہم نے حکم دیا، بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ 101 آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر و منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرے پارے کی 187 آیت ہے۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جائے اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اپنا منہ مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اس مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا پر بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف اور نماز سے مدد لیا کرو۔ اور بے شک نماز ان لوگوں پر گرا نہیں جو عاجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ 169 آیت رکوع 9 اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یہ 5ویں پارے کی آیت ہے 105، جس میں نماز کا ذکر ہے۔ پھر جب نماز تمام کر چکے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں خدا کو یاد کرو۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقرر میں ادا کرنا فرض ہے۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقرر میں ادا کرنا فرض ہے۔ 173 آیت رکوع 5واں رکوع ہے۔ نیکی یہ ہے کہ لوگوں اور خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور مال باوجود عزیز رکھتے ہیں کہ رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں کہ تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مہر کر راز کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، یہی خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ مومنوں، تم کو مسقطوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کا قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے مقررہ داد کی پیروی یعنی مطالبہ جو پہنا کرنا اور قاتل کو خوش خواہی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور یہ رب کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور قربانی ہے۔ جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگی ہے کہ تم قتل خون ریزی سے بچو۔
دوسرے پارے سے 180 آیت ہے۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائیں۔ خدا سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالیں تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلنے، اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کچھ وارث کی طرف داری کا یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ روزوں کی راتوں میں تمہاری اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اور جو چیز خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سادہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ روزے 184 آیت ہے، رکوع ہے 66، رکوع نمبر 66، 184 آیت ہے۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے 4 روزے ہیں۔ تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت لیکن رکھے نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں یہ ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہے یہ کہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہوں یا سفر میں ہوں تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کر لیں۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزے کا شمار پورا کر لو، اور اس کا احسان کے بدلے خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے۔ تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور تم کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سیر نو زندہ کرایا تاکہ احسان مانو اور
بادل کا تم پر سایہ کیا رکھنا اور تمہارے لیے منو سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو۔ مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطّاتٌ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا۔ بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ 61ویں آیت ہے پہلے پارے کی جی، رکوع ہے 7واں پہلے پارے کا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا، ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی، گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخرکار ذلت، رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے، اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کو لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کا پناہ مانگتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچھڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا آپ کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دیں کہ وہ کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ بھی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے ساری باتیں درست بتا دی ہیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔
تو ہم نے کہا اس بیل کو کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ موسیٰ نے بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے ہمیں خدا ظاہر آنکھوں سے دکھاؤ دو۔ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ تو اس سے بھی ہم نے درگزر کیا۔ موسیٰ کو سرِ قلبہ دعا اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاویز یعنی حکم کے خلاف نہ پکڑنا، ہفتے کے دن نہ کرنا۔ غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ تو بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیر دینا اور نہ نقصان پڑ جاؤ گے۔ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے، ان میں سے 2 شخص جن پر خدا کی عنایت تھی، کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو۔ جب تم دروازے سے داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔